بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللہ۔ آج کرکٹ کا جنون ہے، کرکٹ کا بخار ہے۔ جس نوجوان کو دیکھو، جس بوڑھے کو دیکھو، جس بچے کو دیکھو، جس خاتون کو دیکھو، جس مرد کو دیکھو، اس کے اندر ایک ہی جنون ہے اور وہ کرکٹ ہے، کرکٹ ہے اور کرکٹ ہے۔ اس کرکٹ کا جنون اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگر ایک جگہ پر ٹیلی ویژن لگا ہے اور وہ میچ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے گھر میں، دوسرے کمرے میں، دوسری جگہ پر لوگ سو رہے ہیں، تو ان سوئے ہوئوں کی آرام کا کوئی خیال نہیں ہے اور وہ اپنا شور شرابہ، لو لعب اور اونچی اونچی آواز سے آوازیں نکالنا یہ بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرنا جائز نہیں ہے جب آپ کے پاس کوئی سویا ہوا ہو۔ بجائے اس کے کہ کوئی سویا ہوا ہو، بجائے اس کے کوئی آرام کر رہا ہو، آپ کرکٹ جیسے شیطانی کھیل سے آپ اس کو جگائیں، اس کی نیند کو حرام کریں، اس کے آرام میں خلل ڈالیں۔ آج کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا ایماندار، کیا بے ایمان، کیا دیندار، کیا بے دین، سبھی اس کرکٹ کے بخار میں مبتلا ہیں۔ آپ کھیلیں کرکٹ، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ آپ کا شوق ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کا جنون ہے، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کا ولولہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فلسطین میں مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھیے گا۔ ہم صرف کرکٹ کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ قرآن پاک کے اندر 34 آیات کریمہ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی ہیں۔ آج ہم کرکٹ کے اس بخار کو لے کر رضائی لپیٹ کر سوئے ہیں تو امت کٹ رہی ہے۔ یہ آپ کی وجہ سے ہے، میری وجہ سے ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کرکٹ کے بیٹے ہیں یا امت مسلمہ کے بیٹے ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں یا انگریز کی ایجاد کرتا اس کرکٹ کے غلام ہیں۔ اور پھر کرکٹ ہمارا قومی کھیل ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم کرکٹ کے دیوانے بڑے پھرتے ہیں۔ بڑے عقل مند آ گئے ہیں، کسی کو کچھ خیال ہی نہیں ہے کہ امت پر کیا حال گزر رہا ہے، امت کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور ہم کرکٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس کرکٹ سے جان چھڑائیں، خدا کے لیے اس کرکٹ سے جان چھڑائیں اور امت مسلمہ کی فکر کریں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے لب سی کر رکھیں۔ یہ جو آپ لہو لعب کے اندر اونچی آواز سے ہنستے ہیں، کہے لگاتے ہیں، کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں آیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ تھوڑا ہنسو زیادہ رو؟ کیا موت کا ذکر بار بار قرآن مجید کے اندر نہیں آیا؟ کیا قبر کی منازل سے خوف ہمیں نہیں ہے؟ کیا آخرت میں اللہ کے ہاں روبرو پیش ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ ایک کرکٹ ہے بس، جس کے لیے نہ ہم دینداری دیکھتے ہیں، نہ بے دینی دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور ہم لو لعاب کی طرح، جاہلوں کی طرح، جاہل لوگوں کی طرح ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے اور بار لوگ آ کر تالیاں بھی بجاتے، سیٹیاں بھی بجاتے تھے۔ کیا آج کرکٹ کے اوپر تالیاں اور سیٹیاں نہیں بجا جاتی؟ تالیاں بجانا کفار کا شیوا ہے، مسلمان کا شیوا تالی بجانا نہیں ہے۔ اگر تالی بجانا مسلمان کا شیوا ہوتا تو نماز کے اندر لقمہ، جب امام صاحب بھول جائے تو ان کو لقمہ دیتے تالی بجا کر، لیکن نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ کہہ کر لقمہ دینا۔ تالی بجانا تو عورتوں کا کام ہے، تم عورتیں ہو، مرد نہیں ہو۔ اللہ کا خوف کرو اور اس کرکٹ کے جنون کو کم کرو۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ کرکٹ نہ کھیلو، نہ دیکھو، اس کا شوق نہ رکھو، لیکن ایک حد تک رکھو، اور اپنے ان کھوپڑیوں کے اندر فلسطین کے ان معصوم بچوں کو بھی رکھو، کشمیر کی ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو بھی رکھو، امت مسلمہ کی فکر بھی کرو۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس غلیظ کرکٹ سے جان چھڑاؤ۔
اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم قادیانیوں کی، یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ سے معافی مانگو، الہی ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم تیری نافرمانیاں تو نہیں کرتے کرکٹیں دیکھ کر اور فضول لو و لعب کے اندر جا کر۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی طرف آئیں اور اللہ کے حکموں کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔